بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات ناظرین و سامعین، اس وقت ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے بارش اور طوفان کے حوالے سے، تو بارش اپنی جگہ اللہ کی رحمت بھی ہے، لیکن جب اس میں کوئی زیادتی ہو جائے اور ضرورت سے زیادہ بارش برسے، اس سے بہت سارے نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ تقریباً یہ ہفتہ 10 دن جو ہمارے پورے ملک میں بارشوں کا جو ایک سلسلہ نہ رکنے والا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہوا ہے، اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے، بہت سارے لوگ گھروں سے محروم ہو گئے اور طرح طرح کے مسائل بھی سامنے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اور طرح طرح کی بیماریاں بھی شروع ہو چکی ہیں، علاج معالجہ کا انتظام نہیں ہو رہا۔ تو بے شک بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے اور لوگوں کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی قرآن سنت کی تعلیمات سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اس طرح کی دعا مانگی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم ہوا کو برا بھلا نہ کہو۔ جو ہوا چلتی ہے اور کبھی یہ ہوا طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو فرمایا کہ اس کے باوجود بھی اس میں نقصانات بھی ہے، طرح طرح کی آزمائش بھی ہے، لیکن اس کو برا مت کہو۔ جب تم کسی شرعی اصول کے مطابق جب تم کسی ناپسند امر کو دیکھتے ہو، تو اسی طرح کوئی آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، تو اس کا اصل علاج رجوع اللہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس آندھی کی اور جو کچھ اس میں ہے اور جو یہ اپنے ساتھ لائی ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس آندھی کے شر سے اور جو اس آندھی میں ہے اور جو یہ آندھی اپنے ساتھ لائی ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جامع ہے، اور ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر چھوٹی بڑی بات کا ذکر قرآن کریم میں مل جاتا ہے یا پھر احادیث نبویہ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کہ جب ہوا چلے تو ہوا کو برا مت کہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس ناپسند امر کو دور فرما دے، اور اس میں آندھی کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما، اور جو یہ آندھی جو کچھ ساتھ تباہی ساتھ لے کر آئی ہے یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرنا اور شر و فساد سے، شر و مصیبت سے اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خاص طور پر ایسے موقع پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تمہارے پر خوف مسلط کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مال میں کمی واقع کر کے اور کبھی جانوں میں کمی کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھلوں میں کمی واقع کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس موقع پہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں تو ان کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اور یہ بھی وظیفہ فرمایا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم آپ ہی کے لیے ہیں اور ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اسی لیے اس موقع پہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے رجوع الی اللہ سے بڑھ کر کوئی بہتر صورت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اپنے دعاؤں میں اور اپنی تلاوت کے ذریعہ، ذکر و اذکار کے ذریعہ اللہ پاک سے مانگنے کی اور طلب کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں اس آزمائش سے www.darsequran.com